حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے انسانی نسل کا آغاز ہوا۔ اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر یعنی انسانوں کے والد کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا ایک لقب صفی اللہ بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا کہ میں زمین میں انسان کو اپنا خلیفہ یعنی نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، کیا آپ ایک ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین میں فساد مچائے گی اور خون بہائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد تمام چیزوں کے نام یعنی ان کا علم سکھا دیا۔ پھر ان چیزوں کے نام فرشتوں سے پوچھے تو فرشتے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان سب چیزوں کے نام بتا دیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کے لحاظ سے فضیلت عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ ابلیس جنات میں سے تھا، اس نے تکبر کیا اور حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا۔ اس تکبر و حسد کی وجہ سے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ تجھے ہرگز یہ حق نہیں پہنچتا کہ تو یہاں رہ کر تکبر کرے، اس لیے تو ذلیل اور رسوا ہو کر یہاں سے نکل جا۔ ابلیس مردود نے اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن تک مہلت مانگی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے سیدھے رستے سے ہٹا سکے۔ چنانچہ بندوں کی آزمائش کے لیے اسے یہ مہلت دے دی گئی، مگر وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو سیدھے راستے سے نہیں ہٹا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت دی کہ جنت میں جہاں سے چاہیں کھائیں اور پئیں، لیکن ایک درخت کے پاس جانے سے منع فرما دیا۔ ابلیس نے ان دونوں سے کہا، کیا میں آپ کو ایسے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جس کا پھل کھانے سے آپ دونوں فرشتے بن جاؤ گے اور آپ کو ایسی زندگی اور بادشاہت مل جائے گی جو کبھی ختم نہ ہو؟ وہ انہیں یقین دلانے لگا کہ میں تو صرف آپ دونوں کی بھلائی چاہتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے ابلیس کے وصفے پر بھول کر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو فوراً اپنی بھول کا شدت سے احساس ہوا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور درخواست کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا نقصان کیا اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پر رحم فرمایا اور ان کی توبہ قبول فرما لی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا۔ پھر ان دونوں کے ذریعے سے بہت سے انسان پیدا فرمائے جن کی بدولت جن کی ہدایت کے لیے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری فرما دیا۔ نبوت کے اس سلسلے میں حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ ہم سے حسد کرتا ہے اور وسوسے ڈال کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہمیں شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ معافی مانگنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور ان کی غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ غرور اور تکبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک لازمی کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور دیکھتے رہیں چینل اختر انفارمیشن۔